بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اگر زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آ جائیں، مشکل حالات آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بہت زیادہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نہیں رہ سکتے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آنسو آتے ہیں، رونا چاہیے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی دکھ پہنچتا تھا وہ فوراً نماز ادا کرتے تھے۔ اگر ہم کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ پریشانی ہماری پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو چنتے ہیں۔ تو ایسی پریشانیاں، بعض اوقات ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جن کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایکسیڈنٹ اگر ہمیں قرآن سے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں تو وہ کسی گناہ کی آزمائش نہیں ہوتی، وہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں کے ذریعے ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو نیگیٹو لے لیتے ہیں، بہت سے لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، شاید مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوئی ہو تو یہ ہو گیا ہو، کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ زندگی میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اب پریشانی کو، اپنی قسمت کو تسلیم کرتے ہیں تو یقین جانیے ہم پازیٹیو وے پہ ہیں، ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ لیکن ہمیں بعض اوقات ہمیں لوگ بہت زیادہ نیگیٹو کر دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ نیگیٹو، ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، کاش یہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور وہ دکھ بہت ہی زیادہ اہمیت والے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، جو ہمیں قرآن پاک سے جوڑتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے، جو ہمیں رب کے سامنے رونا گڑ گڑانا سکھاتے ہیں۔ تو ہر دکھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کی آزمائش ہو، بعض دفعہ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے اگر ہماری زندگی میں دکھ نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ وہ پاک رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہمیں سن رہا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ غم سے چور ہو کر سجدے میں گر کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی بتاتے ہیں تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے دل کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی وہ سکون نہیں ہے جو اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کو سنا کر ملتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے زندگی میں ایسی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوا کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتائیں۔ وہ بہت رحیم کریم ذات ہے، وہ ہمارے دکھوں کو سننے والی ذات ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کب میرا بندہ آئے اور مجھے اپنے دکھ سنائے، اپنی باتیں سنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تو مجھے سناؤ، میں تمہیں ضرور سنوں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے گا۔ تو کوئی بھی حالات، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، اور آزمائشیں بعض دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہت ہی حسین ترین لمحہ ہوتا ہے جب وہ دکھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو زندگی میں اگر اپ ڈاؤن آئے تو کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہائے میری قسمت، ہائے میں ایسا کرتی تو ایسا ہو جاتا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا مکمل ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ان آزمائشوں میں ڈالا ہے تو وہ ہمیں ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے راستہ بھی دکھائیں گے، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیں ہر حال میں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرنی چاہیے۔ نماز
اگر ہماری زندگی میں دکھ ہیں تو ان کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارے دکھ بھی ختم ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت بھی ملے گی، ہمیں پازیٹیو چینج آئے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، نماز کو تھامے رکھیں، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ 3 چیزیں آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گی اور آخرت میں بھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.